ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ ہر شخص کو رمضان کے بابرکت مہینے میں صرف ایک مرتبہ عمرہ کرنے کا حق ہے اور اسے دوبارہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس پابندی کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہر کسی کو عمرہ کرنے کا موقع مل سکے گا۔ رمضان میں کافی حد تک ایک عمرہ کرنے سے دوسروں کو سکون اور آسانی کے ساتھ اپنے مناسک ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے نسک درخواست سے اجازت نامہ جاری کرانا ضروری ہے۔ اس اجازت میں اس میں مقررہ وقت پر عمل کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھائی گئی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ روز کے جلسے کے باعث لاہور کے گریٹر اقبال پارک کو کم بیش 80 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے پارک میں ہونے والے نقصانات کے لیے سروے شروع کر دیا گیا ہے اور تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ جلسے کی وجہ سے گریٹر اقبال پارک کے پیسر پارکس اور چھوٹے پودے تباہ کیے گئے ہیں، جبکہ پی ایچ اے انتظامیہ کی جانب سے گیٹوں کو لگائے جانے والے تالے بھی جلسے میں آنے والے شرکاء نے توڑ دیے ہیں۔ تیونسی حکام کا کہنا ہے کہ تیونس میں چند گھنٹوں کے دوران تارکین وطن کی دوسری کشتی ڈوبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کشتیاں ڈوبنے کے حادثے میں 29 تارکین وطن جاں بحق ہوئے۔ خیبر ایجنسی کے مطابق تیونس میں 5 روز کے دوران تارکین وطن کی 7 کشتیاں ڈوب چکی ہیں۔ مزید میں بتایا ہے کہ تارکین وطن کشتیوں میں بحر روم میں پار کر کے اٹلی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگ زیب نے سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے عدالت کو بتایا کہ بایومیٹرک اعتراض کو 60 سال سے زائد عمر والوں پر لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ سعودی حکام نے اسرائیلی وفد کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وفد عالمی سیاحتی تنظیم کی تقریب میں شرکت کے لیے سعودی عرب جانا چاہتا تھا، تاہم سعودی عرب نے وفد کو ویزا نہیں دیا۔ سیاحتی تنظیم کا کہنا ہے کہ سعودی حکام نے تقریب کے تمام شرکاء سے مساوی سلوک برتنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم کچھ عرصے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کا تاثر مل رہا تھا۔ امریکی ریاستوں مسیسپی اور الاباما میں طاقتور ہوا کے بگولے سے شدید تباہی ہوئی ہے۔ مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 26 ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ہوا کے بگولے سے 274 کلومیٹر تک تباہی کے آثار نمایاں ہیں اور کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ 2 روز قبل آنے والے طوفان میں مغربی مسیسپی کا ٹاؤن رولنگ فورک سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ متاثرہ حصوں میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔ مسیسپی اور الاباما اور ٹینیسی کی ریاستوں میں 26,000 صارفین بجلی سے تاحال محروم ہیں۔ افغان کرکٹ ٹیم کی جانب سے پہلی مرتبہ پاکستان کے خلاف ٹی20 انٹرنیشنل سیریز میں فتح حاصل کرنے پر طالبان حکام نے اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سہیل شاہین نے اپنے بیان میں پاکستان کے خلاف ٹی20 سیریز میں کامیابی پر افغانستان کی ٹیم اور قوم کو مبارکباد پیش کی۔ واضح رہے کہ افغانستان نے 3 ٹی20 میچز پر مشتمل سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا آخری میچ آج شارجہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ خبروں کے آخر میں 2 تبصرے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر الفی میں آپس میں ٹھن گئی۔ صدر کے خط کے جواب میں وزیر اعظم نے جوابی خط لکھ دیا۔ اس اہم موضوع پہ ہم چلتے ہیں ماہر قانون اور ان سے پتہ کرتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، اس کی کیا وجہ بنی۔ دیکھیں، جو وزیر اعظم پاکستان نے خط لکھا ہے صدر پاکستان کو کہ آپ جو ہے، میں آپ کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن کے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ جو ہے وہ ہمیشہ ایک جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہمیشہ قانون آئین سے انحراف کرتے ہیں اور وفاق کی علامت بن کے نہیں چلے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جس دن
قاسم سوری، جب اسد کیسر نے انکار دیا اور قاسم سوری جو 4 سال سے اسٹے آرڈر پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک جس کو مسترد کیا نہیں جا سکتا تھا یا اس دوران اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی تھی، انہوں نے اس کو مسترد کیا اور ساتھ ہی ایک عید لمحے میں انہوں نے 190 جو ارکان اسمبلی تھے ان کو غدار قرار دیا، اور وزیر اعظم نے جو ہے وہ سمری صدر پاکستان کو بھجوائی ہے، صدر تجویز کیا اور انہوں نے اسمبلی توڑ دی، جس کے بابت بعد میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ صدر پاکستان کا اقدام غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس فائز کے خلاف صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا تھا جو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور صدر پاکستان کو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، اور وہ بیس لیس ایک ریفرنس تھا۔ 1 سال کے عرصے سے صدر پاکستان کو دیکھا یہ گیا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ وفاق کی نمائندگی کرنے سے سرین قاصر رہے ہیں، بلکہ وہ جب بھی ان کا وہ سیاسی جماعت کے ہی لے کے چلتے رہے۔ یعنی آپ سب پوری قوم نے دیکھا کہ جس دن چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ کر رہی تھی تب بھی وہ وہاں سے دوڑ کے وہ وزیر اعظم کا جہاز لے کے لاہور گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی پارٹی ہے، لیکن پر اب وہ سر دست و وفاق کی علامت ہیں اور ان کو وفاق کی نمائندگی ہی کرنا چاہیے، لیکن وہ وفاق کی نمائندگی کرنے سے بری طرح ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں جب الیکشن کے شاید 9 اپریل کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے پھر کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ صدر پاکستان ان کے دور میں، عمران کے دور میں جو جلا وغیرہ ہوتا تھا، اس کے بعد عمران خان کی طرف سے ہوتا تھا، اس کے کبھی وہ بولے نہیں ہیں، لیکن جب کبھی حکومت کی طرف سے بات آئی تو پھر انہوں نے خط لکھا مارا ہے، انہوں نے میڈیا کو بلا کے اسے ٹاک کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں صدر پاکستان فاق اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم اس کے درمیان جو ہے وہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور صدر پاکستان کے پاس اب میرے خیال میں انہوں نے سپٹمبر میں ان کا ٹینڈر پورا ہو جاتا ہے، تو یہ 3-4 مہینے کی ایک کھینچا تنی کا عرصہ رہے گا، اور جس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور اب جو کھینچا تانی ہوگی وہ سپریم کورٹ، وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے درمیان آ کے رہے گی، اور تینوں کے درمیان یہ چلتی رہے گی۔ تو یہ خط لکھنے کا وزیر اعظم کا بعد مقصد یہ تھا، لیکن یہ بات سچ بھی ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ وفاق کی نمائندگی کرنے میں بادی نظر میں قاصر رہے ہیں، جبکہ ان کو وفاق کی علامت بن کے رہنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے سابقہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے عالمی تنظیموں کو خط لکھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں ہم چلتے ہیں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ سردار خضر محمود صاحب کے پاس اور ان کا تبصرہ لیتے ہیں۔ جہاں تک انسانی حقوق کی پامالی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں انسانی حقوق، یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، لیکن انسانی حقوق پہ اگر کام نہ کیا جائے، عمل درآمد نہ ہو، تب بھی کچھ نہ کچھ زبانی جمع خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے چند اراکین جو ہیں وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ بھی ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے وہ ان سے رابطہ بھی رکھتی ہیں اور اپنے گرجز ان تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ نون لیگ کا بھی انسانی حقوق کے معاملے میں کوئی اتنا بڑا اچھا اہم کردار کبھی نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، یورپی یونین کی طرف سے انسانی حقوق کے جتنے بڑے ادارے ان کی طرف سے جو قدغن ہوتی ہے، اس پہ کم از کم کچھ نہ کچھ عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو دور ہے، 3.5 سال کا دور حکومت ہے، میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کے لیے بدترین دور تھا۔ عمران خان صاحب نے آتے ہی جو ہے وہ انہوں نے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، جس کو NCHR کہتے ہیں، جو کہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی ڈیمانڈ میں بنایا گیا تھا، اور اس ادارے میں بہت بہتری کی گنجائش تھی، لیکن عمران خان صاحب نے 3 سال میں اس کا نہ بجٹ دیا اور نہ اس کے اندر جو ہے نئی اپوائنٹمنٹ کی۔ اس طرح جتنی بھی NGOs کام کرتی تھی اس NGOs پہ انہوں نے قدغن لگائی، اور اس کے بعد ان کے دور میں طاہر اشرافی اور اس طرح کے لوگ جو بیٹھ کے جو کنونشن سینٹر میں انہوں نے تقریباً 20 سے زیادہ کانفرنسز کی، جس طرح کے انہوں نے الزامات لگائے، جس طرح کہ انہوں نے یک طرفہ لوگوں کا عقائد بیان کر کے انہوں نے جلاؤ گروہ کی جو فتنہ فساد جو تھا جس کو انہوں نے پروان چڑھایا، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعیب سیڈر کمیشن جو بنا تھا جسٹس سپریم کورٹ کے 2014 کی ججمنٹ پہ، آپ دیکھ لیں اس میں عمران خان صاحب نے اس کمیشن کو کس طرح، انہوں نے شعیب سیڈر کمیشن کو کس طرح بائی پاس کر کے انہوں نے کس طرح ملک کے اندر ایک فساد کی فضا پیدا کی تھی۔ اس کے بعد ان کے دور میں طاہر پوزدار، چونکہ اس کی کوئی سیاسی حیثیت تھی نہیں اور وہ کمزور آدمی تھا، اور پرویز الہی چونکہ ایک انتہائی تعصب جو پرست آدمی ہے، فرقہ پرست ہے، تعصب پرست ہے اور جنونی آدمی ہے،
اس کے دور میں پنجاب کے اندر جو کھلواڑ کیا گیا ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد عمران خان کے دور میں اگر 295 کا قانون بنا 1930 میں، 1930 سے لے کے 1984 تک تقریباً 7 کیس، جس میں انڈیا بھی ہمارے ساتھ متحد رہا ہے، بنگلہ دیش بھی رہا ہے، 7 کیس رجسٹرڈ ہوئے توہین مذہب کے۔ لیکن 1984 سے لے کے تقریباً کوئی 6000 کیس بنتے تھے یہ عمران خان کے آنے تک، اور جو 295 کے اس طرح کے کیسز جو رجسٹرڈ ہوئے۔ لیکن